ہو۔ اور ایک اور مقام پہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ جب آیت نازل ہوئی مخاطب کون سے؟ یار میں کہاں کہاں سے قرآن سے تذکرے کروں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جن کی تعریفیں اللہ کرے، جن کے اوصاف میرا رب بیان کرے۔ کہیں ایک جگہ ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین۔ فرماتے ہیں اذا رأیتم رجلا ینتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ زندیق، ذالک ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق ویریدون ان یجرئوا شہودنا او کما قال۔ یہ بڑی پیاری عبارت اور قول ان کا نقل طریقے بغداد کے اندر ہے۔ کہتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک پر احدم من اصحاب النبی، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی جو بندہ تنقیص کرتا ہے، وہ رافضی ہو، وہ غیر رافضی ہو، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہو یا کھل کر صحابہ کی مخالفت میں ہو، ینتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں وہ تنقیص کرتا ہے، کہنے لگے کہ یاد رکھنا وہ زندیق ہے، بدترین ہے وہ اللہ کے نزدیک۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں، انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے، انہوں نے ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی ہے۔ اور دشمنان اسلام کیا چاہتے ہیں؟ ان یجرئوا شہودنا، وہ اسلام کے ان گواہوں پہ جرا کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے بارے میں تان کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا تصور لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اسلام کے ان گواہوں کو، اسلام کے ان راویوں کو، ان کی جرا کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ امانت دار نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ فرمایا خبردار خبردار، یہ حق ہے، کیونکہ ہمارے تک دین پہنچانے والے وہ پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، انتہائی حساس عمل ہے صحابہ کا دفاع کرنا، انتہائی اہم عمل ہے صحابہ کی عزت اور تکریم کرنا، ان کا دفاع کرنا۔ اور یہ ان کا دفاع صرف ان کا نہیں ہے، یہ پورے کے پورے دین کا دفاع کرنا ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ پہ شک کیا، صحابہ پہ تان کیا، صحابہ پہ تبرہ کیا، ان کا آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی بات جو امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے کہ یہ قرآن تو پہنچایا ہے صحابہ نے، جب انہی صحابہ پہ تم تان کرو گے تو کیسے قرآن پہ یقین کر پاؤ گے، کیسے حدیثوں پہ یقین کر پاؤ گے، کیسے توحید پہ یقین کر پاؤ گے؟ تو گویا جو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں دراصل وہ دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ابن کثیر کے اندر بڑا پیارا جملہ لکھا، کہنے لگے ان الروافض لہم قلوب منکوس، جو روافض ہیں ان کے دل الٹے ہیں، ان کے دل ٹیڑے ہیں، الٹے ہیں ان کے دل۔ جن لوگوں کی عزت کرنا چاہیے یہ بدبخت ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔
اور جن لوگوں کو شریعت نے معتوب اور ملعون اور برا قرار دیا ہے، یہ بدبخت ان کی تحسین کرتے. وہ ابو لولو فیروز جس بدبخت نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے، کہاں پہ اس کا دربار بنا ہے اور کہاں پہ اس کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے. ہمیں روافض وہ ہیں جن کے دل الٹ ہیں، جن کی عزت کرنی تھی ان کی توہین کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں تھی ان کو آنکھوں کا تارا بناتے ہیں. انتہائی اہم ہے صحابہ کی عزت کا دفاع، اور میرے اللہ نے قرآن میں یہ انداز اختیار کیا ہے. 6 طرح سے میرے اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے. پہلا انداز اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. صحابہ کی تو تعریف اللہ نے کی ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے صحابہ کے دفاع کا کہ ان کی خوبیوں کو نشر کیا جائے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے. میرے رب نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رب نعت پڑھ رہا ہے، رب تعریفیں کر رہا ہے. کن کی؟ اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کی؟ پیغمبر کے یاروں کی. کن کی؟ میرے محبوب کے جانساروں کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن جب یہ نازل ہوا کون سامنے کھڑے تھے؟ جب رب نے کہا کنتم خیر امت، جب رب نے کہا تم بہترین امت ہو اور ظالم ہو، اس سے 14ویں صدی کے مسلمان مراد ہیں، تو پہلی صدی کے مسلمان مراد نہیں ہے. تم کھٹر میں مر جاؤ، دفن ہو جاؤ. اصحاب محمد کا تذکرہ بلند ہے، وہ بلند و بالا ہے. کنتم خیر امت، کون سامنے بیٹھے تھے جب جبریل یہ آیت لے کے آئے تھے؟ کون مخاطب تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم سامنے ابو بکر بیٹھے تھے. میرا اللہ کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، سامنے عمر بیٹھے تھے. میرا اللہ کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، سامنے عثمان بیٹھے تھے. میرا اللہ کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، سامنے علی تھے. میرا اللہ کہہ رہا تھا کنتم خیر امت، سامنے طلحہ و زبیر تھے. سعد اور سعید تھے، مہاجرین تھے، انصار سے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان سے، حسن و حسین سے. میرے پیغمبر کے تقریباً 1.5 لاکھ یار تھے، آپ کے اصحاب سے. میرا رب کہہ رہا تھا کنتم خیر امت. اور جاؤ بدبختو، صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہو، صحابہ پہ تان کرتے ہو، کہتے ہو صحابہ پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہاری زبانوں کو کیڑے پڑ جائیں، تمہارے دلوں کو اللہ کا عذاب پہنچے، اللہ کی پکڑ پہنچے. جو دنیا کے پاک باز لوگ تھے، تم نے ان کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھولی، تم نے ان کے بارے میں لوگوں کو اکسایا، کہیں روافض کے انداز میں اور کہیں ان کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر تم نے صحابہ پہ تان کا دروازہ کھولا. سنو، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے تان کی، پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے صحابہ کی. صحابہ بلند ہیں. کیوں؟ صحابہ کا تذکرہ
تذکرہ میرے اللہ نے بلند کیا ہے۔ کنتم خیر امت، رب کہہ رہا ہے تم خیر ہو، رب کہہ رہا ہے تم بہترین ہو۔ پوری دنیا مل جائے وہ کہے ابو بکر بہتر نہیں، میرے جوتے کی نوک پہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، ابو بکر تو بہترین ہے، عمر تو بہترین ہے، عثمان تم بہترین ہے، علی تم بہترین ہو۔ اور ایک اور مقام پہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، رب کہتا ہے میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ جب آیت نازل ہوئی مخاطب کون سے؟ یار میں کہاں کہاں سے قرآن سے تذکرے کروں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جن کی تعریفیں اللہ کرے، جن کے اوصاف میرا رب بیان کرے۔ کہیں ایک جگہ ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہاں کہاں سے پڑھوں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ قرآن کہہ رہا ہے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون۔ تم چیخو، تم چلاؤ، تم مر جاؤ، قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون۔ اللہ کہتا ہے یہی وارث ہیں۔ یا اللہ تو نے وارث بنایا، اچھی چیز کا بنایا ہوگا، کس چیز کے وارث ہیں؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ قیامت تک لوگ تڑپیں گے یا اللہ جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس دے دے۔ میرا رب کہتا ہے میرے پیغمبر کے جتنے یار ہیں میں نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک هم الوارثون۔ یار شارحین نے لکھا ہے 600 آیات، کتنی؟ یار سارے بولو کتنی؟ ایک آیت ہو وہی کافی ہے۔ 600 آیات میں میرے رب نے پیغمبر کے اصحاب کی تعریفیں کی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، مدح سرائی کی ہے، جن کی تعریفیں رب کا قرآن کرے تو پوری دنیا کی تاریخ اکٹھی کر میرے جوتے کی نوک پہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ پاک ہیں، پاک باز ہیں، اللہ ہے، رب کے یار ہیں اور اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تاریخ کی ضرورت، تاریخ کے اوراق کھول کے لوگوں کے دل مسموم کرتے ہو۔ ان اصحاب کے بارے یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھ، تاریخ نہ ہے، قرآن پڑھ۔ اگر صحابہ کو پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا قرآن ہی پڑھتا جاؤں۔ 6 انداز ہیں میرے اللہ کے صحابہ کے دفاع کرنے کے لیے، یہ سارے میں نے قرآن سے بیان کرنے۔ 6 انداز ہیں دفاع صحابہ، اہم ہے کیوں؟ ہمارے تک دین پہنچا ہے شیخوپورہ میں۔ آج کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، یہودی کلمہ پڑھ لے، ہندو کلمہ پڑھ لے، اسے کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟
اشہد ان لا الہ، پڑھ لو۔ آپ اب مسلمان نہیں ہونے لگے، پہلے ہی ہیں، لیکن یہ اجر کے لیے بھی کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، اشہد ان لا الہ۔ اور یہ کلمہ شیخ برا میں کیسے آیا؟ تم صحابہ کو نکالو، سائڈ پہ کرو، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں، اور مجھے بتاؤ کلمہ شیخ برا میں پہنچا کیسے؟ تم کلمہ ثابت نہیں کر سکتے اگر درمیان میں صحابہ نہ ہو۔ شیخوپورہ میں لوگ توحید والے، نمازی، پرہیزگار، حاجی، زکاتی، مسجدیں بنائے، دین بڑھے، اللہ کی قسم یہ برکت صحابہ کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں میرے اللہ نے مدح سرائیاں کی ہیں سہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میں آسان جگہ سے قرآن پڑھو، آپ کا ایمان تازہ ہو، ترجمے آپ کو آتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رب کہتا ہے رحمان کے بندے کون تھے جب یہ قرآن نازل ہوا؟ عباد الرحمن کون سے جب یہ قرآن آیا؟ کون عباد الرحمن سے؟ کون اللہ والے سے؟ کون اللہ سے محبت کرتے تھے؟ کون اس کی توحید پہ کٹتا تھا؟ جب حضرت علی ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، حسن تو پیدا نہیں ہوئے، حسین بھی پیدا نہیں ہوئے، سیدہ فاطمہ بھی چھوٹی ہیں، حضرت حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہا جس نے توحید کو زندہ رکھا؟ کعبہ کے رب کی قسم میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نا توحید کی باز کر رہے تھے، توحید کی۔ کافروں نے میرے پیغمبر کو مارنا شروع کر دیا، مارا۔ یہ تو لفظ سن کے دل تڑپ جاتا ہے نا، میرے پیغمبر کو مارا، جسم سے خون نکلا۔ میرے صدیق کو کسی نے بتایا ابو بکر تیرے یار کو، تیرے پیغمبر کو، تیرے نبی کو ابو جہل، ابو لہب مار رہے ہیں۔ قسم اللہ کی گھر سے نکلے، فوراً حرم پاک میں پہنچے، بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر کے اوپر لیٹ گئے، اوپر۔ جو ضربے میرے پیغمبر کو لگ رہی تھی اب صدیق کو لگ رہی، اور صدیق ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ایک ہی بات کہہ رہا ہے، جاؤ، اللہ کی قسم ہے تم نے جھوٹا بہانہ بنایا، اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر تم نے میرے صدیق کو برا کہا۔ صدیق وہ ہے، ابھی حسن پیدا نہیں ہوئے، حسین پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی کی شادی نہیں ہوئی، حضرت علی ابھی چھوٹے ہیں، میرے صدیق مار کھا رہے اور ساتھ کہہ رہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں اس شخص کو مارتے ہو، اس کا جرم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا رب کون ہے؟ یار مزہ نہیں آیا، میرا رب کون ہے؟ اللہ جتنا بڑا ہے نا اتنی بلند آواز سے کہ یہ شخص کہتا ہے میرا رب کون ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ میں سے توحید کی خاطر سب سے پہلے جس نے مار کھائی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. سورہ فرقان ہے، آخری رکوع ہے، منفرد آیات ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان ساری آیات میں مدح ہے، تعریف ہے، شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. صحابہ کے بارے رب کہتا ہے جنتی، یہ پہلا انداز ہے. یہ صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے، یہ پہلا انداز ہے. دوسرا انداز، صحابہ انسان تھے. صحابہ کیا تھے؟ سارے بولو بولو. فرشتے. انسان جب ہوتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی میرے اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر بھی کیا ہے اور ان کی معافی کا ذکر بھی کیا ہے. یہ دوسرا انداز ہے. تیسرا انداز، سونے نبی کو کہا محبوب آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے. محبوب آپ کی ذمہ داری، یا اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، یا اللہ میرے سارے یاروں کو معاف کر دے. یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ، جہاں کہیں کسی نے محبوب کے اصحاب پہ کوئی ڈرامہ کیا، کوئی تان کیا، کوئی شکوہ کیا، اللہ نے ان کی تردید کی ہے. اور پانچویں نمبر پر اللہ نے کہا دنیا والوں تم سارے ہی میرے پیغمبر کے صحابہ سے ناراض ہو جاؤ. عرش والا رب کہتا ہے میں ان پہ، سارے نہیں بول رہے، میں ان پہ. اور رافضیو تم مر جاؤ، اللہ کہتا ہے میں ان پہ. اور تم سارے ہی مخالف ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے میں ان پہ. اور چھٹے نمبر پر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کی نشاندہی قرآن میں کی ہے جو پیغمبر کے صحابہ کو طعن کرتے. یہ موضوع اہم ہے. ایک چیز ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر سکے ہیں. دوسری چیز اگلے خطبہ جمعہ میں صحابہ سے محبت ہے نا؟ کس کس کو محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. اگلے جمعہ شروع ہونے سے پہلے سارے بھائی یہاں پہ ہوں گے؟ سارے ہوں گے نا؟ انشاءاللہ اگلی بات کا تذکرہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے 2 دن قبل جڑاوالا کے اندر ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے ہر مسلمان کے دل کو غمگین کر دیا. 2 عیسائیوں نے، جن میں سے ایک کا نام راجہ مسیح اور اسی طرح دوسرے کا بھی اس سے ملتا جلتا نام تھا، دونوں بھائی ہیں. انہوں نے قرآن کریم کے اوپر گندی تحریریں لکھی اس کے اوراق پر، اور غلط اور نازیبا تصویریں جو ناقابل برداشت ہیں وہ قرآن پہ چسپا کی سپلائزر کے ساتھ، اس کو
ساتھ چپکایا اور پھر ان اوراق کو گلیوں بازاروں میں پھینکا۔ اب ظاہری بات ہے صبح کا یہ وقت تھا، تقریباً 6 بجے سے لگ بھگ کا، اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں پہ عالم دین ہے، میں پرسوں ان سے رابطہ کیا، ساری ڈیٹیل انہوں نے اس سے آگاہ کیا۔ پولیس آئی، حلقہ کی جو پولیس تھی اس میں سے جو ASI تھا وہ عارف مسیح تھا، وہ بھی مسیح تھا، وہ چونکہ وہاں پہ پہنچے اور کام بھی عیسائیوں نے کیا اور یہ بھی عیسائی تھا۔ پولیس نے، انتظامیہ نے ان دونوں مجرموں کو گرفتار نہیں کیا اور عمدن اس میں غفلت کیا، عمدن جان بوجھ کر، بار بار لوگوں کے اصرار پر، کہنے پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی بھی دانش مندی ہے کہ انہوں نے ازخر خود کچھ نہیں کیا، پولیس کو اطلاع دی ہے اور پولیس بھی وہاں پہ پہنچی ہے، لیکن پولیس نے وہاں پر گرفتار نہیں کیا ان مجرموں کو، کوئی اس میں کردار ادا نہیں کیا اور وہاں سے پولیس واپس چلے گئی۔ پھر بارہا رابطہ کرنے کے باوجود یہی کہا جاتا رہا کہ ابھی گرفتار کرتے۔ پھر ان مقامی لوگوں نے مشتعل ہو کر گرجے کو جلایا۔ بات توجہ سے سننا، ایک ایک حرف، کیونکہ احباب لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہم نے میسج پوری دنیا کو بھی دینا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے مشتعل ہو کر وہ 14-15 گھر تھے عیسائیوں کے، ان کو جلایا۔ یہ بالکل غلط حرکت ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ گرجے کو جلایا، اس کی بھی حمایت نہیں ہے، لیکن اس سے قبل اس کی مذمت ہے کہ ان دونوں عیسائیوں کو تحفظ کیوں دیا گیا ہے جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی۔ ہم تو تڑپ رہے تھے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو جلایا۔ دیار خیر کے اندر پورا پاکستان تڑپ رہا تھا اور مر رہا تھا، گرمی کے اندر بھلک بھلک کر ہم نے سب کچھ کیا اس کی عقیدت میں، اور ہمارے ہی ملک کے اندر جو اقلیت ہو اور وہ قرآن کے ساتھ یہ انداز اختیار کرے۔ ہم انتظامیہ کو کہنا چاہتے ہیں وہ برا عمل ہے گرجے کو جلانا، ان کے گھروں کو جلانا برا عمل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی حمایت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے ان دونوں بدبختوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آسیہ مسیح کی طرح ان کو بھی ہیرو بنا کر اور فلائٹ میں اسپیشل بٹھا کر وہاں پہ بھیجا جائے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، ہم قرآن کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور تم بھی مسلمان ہو، پہلے ان کو پکڑے۔ کل سے ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کوئی حرکت بری کی نہیں اور ان کے ساتھ ہی برا ہوا ہے۔ کل سے ایسے لگ رہا ہے میڈیا پہ ہر طرف، اور بھائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جن بدبختوں نے قرآن کو جلایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ ان کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے کہ نہیں؟ بس ہمارا مطالبہ ہے ان کو سزا دیں، پھانسی پہ لٹکائیں، کوئی معافی نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن پہلے وہ ہے اس کو بالکل پس پردہ نہ ہونے دیں، اس کو اول رکھ کر ان کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے۔ یہ تمام اہلیان شیخ پورا کا، مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں جی؟ آپ جی کلمہ کو مشرک کو دائمی جہنم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی جو بھی شرک کرتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، وہ جہنم سے نکلے گا نہیں جو شرک کرتا ہے۔ میرے دادا جان رضائی الہی سے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرما دے۔ گروی مکان یا دکان پر بالکل رکھ سکتے ہیں، گروی دکان بھی رکھ سکتے ہیں، مکان بھی رکھ سکتے ہیں، گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں، گھڑی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم رکھتے ہیں وہ ناجائز ہے، جس طرح ہم رکھتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ شرعی طور پہ قرآن نے بھی گروی چیز کا ذکر کیا اور احادیث کے اندر بھی ذکر ہے۔ ہم سود کھاتے ہیں، گروی چیز رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ مکان رکھا گروی، کسی بندے نے لکھوا دیا، اب وہ اس کا کرایہ خود کھاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ اس میں رہائش اپنی اختیار کر لیتا ہے، جس کے پاس گروی رکھا ہے وہ اس میں رہائش اختیار کر لیتا ہے اور اس بندے کو کرایہ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو کرایہ تیرے کھاتے جا رہا ہے نا، یہ کرایہ نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ گروی جائز ہے، اس کے اوپر سود کھانا، دکان ہو کوئی بھی چیز ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کروائیں اللہ کلاس کا رزلٹ 9th کلاس کا رزلٹ ہے، اللہ سارے بیٹوں کو، ساری بیٹیوں کو اندرون ملک بیرون ملک جو بھی پڑھنے کے لیے گئے اللہ کامیاب کر دے۔
ہولی ہولی کیا جائے کہ اتنے چلی نہ جائے. اللہ سب کو کامیاب کر دے, سب بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو جو دین اور دنیا کی پڑھائی میں مصروف ہیں, اللہ ان کو کامیاب کر دے. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, شعر سنائیں انشاءاللہ, شعر سنائیں گے, پہلے بھی سنائے ہیں, کوئی ماحول بن جائے گا, ردم ہوگا, پڑھیں گے لازمی انشاءاللہ. اب وقت ہو رہا ہے, کوشش میری تھی آج صبح ایک نماز کھڑی کر دیں گے, بس تقدیر پھر غالب آتی ہے, چلیں ایسا ایسا بہتر کرتے ہیں. یہ کوئی لمبا سوال لگ رہا ہے. دعا, اچھا دعا, 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے, سسرال والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, ہمارے والد صاحب نہیں ہیں اور دوسری بیٹی کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. وہ ذہنی مریض ہو گئی اور فالج کا اٹیک بھی ہو گیا. یا اللہ انسان نما درندوں کو ہدایت عطا فرما, اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. عورت کی, بیوی کی عزت اور توقیر اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیغمبر نے اس کا بڑا ہی درس دیا. اللہ ان بیٹیوں کو سکھ دے, ان کی تکلیفیں دور کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اچھا 700 روپے آیا. اللہ آپ کو برکت, ساری دعائیں قبول کرے. ہمارے بھائی ہیں تیمور ہاشمی صاحب, بہت ہی پیارے بھائی ہیں, محبت کرنے والے, ایڈوکیٹ ہیں. پچھلے دنوں ان کے خالو جان, پھوپھا جان وفات پا گئے, بہت ہی نیک آدمی تھے. میں ذرا تبلیغی ٹور پہ تھا, مانسیرا میں بیان تھا, اگلے دن بھی بیان تھے, تو اصرار ان کا یہی تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں, لیکن نہیں پڑھا سکا.